السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، یقیناً عزت و وقار ایک بہترین خصلت اور بہت ہی اچھی خوبی ہے جس کو پانے کی ہر کوئی جستجو اور کوشش کرتا ہے۔ دین اسلام عزت و وقار اور سر بلندی والا دین ہے، نہ کہ ذلت و رسوائی اور سستی و کاہلی والا مذہب ہے۔ اسی لیے دین اسلام اپنے ماننے والوں سے کہتا ہے کہ جس طرح سے دین اسلام عزت و سر بلندی والا دین ہے، ایسے ہی اس کے ماننے والے بھی عزت و سر بلندی والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ اسی لیے دین اسلام مسلمانوں سے کہتا ہے کہ وہ عزت و سر بلندی حاصل کریں۔ نیز عزت و سر بلندی حاصل کرنے کے لیے دین اسلام انہیں موقع بھی دیتا ہے، انہیں موقع بھی فراہم کرتا ہے، اور انہیں موقع میں سے ایک موقع رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر روزہ رکھنے سے روزے دار کو عزت کیسے ملتی ہے؟ تو آئیے آج میں آپ کو بتلاؤں کہ کیسے روزے دار کو روزہ رکھنے سے عزت ملتی ہے۔ در حقیقت رمضان المبارک کا مہینہ عزت و سر بلندی اور بلند اخلاق کے زیور سے آراستہ کرنے کا ایک سنہرا موقع فراہم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ روزے دار سے کہتا ہے کہ فجر سے لے کر کے مغرب کی اذان تک کھانے پینے، جائز نفسانی خواہشات وغیرہ سے رک جائے۔ اس کے مقاصد میں سے جہاں بہت سے مقصد ہیں، اس میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ روزہ دار غلط عادات و اطوار اور نفسانی خواہشات کی قید سے کچھ پل کے لیے آزاد ہو جائے، اور یہ چیز روزے دار کے عزت و سر بلندی کا سبب بنتی ہے۔ ایسے ہی روزہ مسلمانوں سے باہمی لڑائی جھگڑے اور فتنہ و فساد سے دور رہنے کی ہدایت دیتا ہے، اور رمضان المبارک میں خصوصی طور پر اس سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل فإن جهل عليه فليقل إني امرؤ صائم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو وہ گندی بات زبان سے نہ نکالے، اور نہ فسق و فجور کرے، اور نہ ہی اجڑ پن کرے، اور اگر کوئی اس سے اجڑ پن کرے تو وہ کہے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی میں روزے کی حالت میں تمہاری گالی اور جہالت کا جواب نہیں دے سکتا۔ اور ایسے ہی ایک دوسری روایت میں جسے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا، اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو گندی بات زبان سے نہ نکالے، اور نہ چیخے چلائے، اور اگر کوئی اس سے گالی گلوچ کرے، جھگڑا کرے، تو کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ اور جب روزہ دار ان باتوں پر عمل کرتا ہے تو گویا وہ اپنے عزت نفس کی حفاظت کرتا ہے اور جھگڑالو لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ تو اس طرح سے
اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی روزے دار رمضان المبارک کے مہینے میں اجر و ثواب کی نیت سے اچھے کام کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت ادھر ادھر کی بیہودہ باتوں، محفلوں میں بیٹھ کر وقت ضائع کرنے کی بجائے اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارا جائے، تاکہ اس کا رشتہ اللہ رب العزت سے مضبوط ہو جائے اور اللہ اس سے محبت کرنے لگے، اور جب اللہ اس سے محبت کرنے لگے گا تو اس طرح سے اس کی عزت میں اضافے کا سبب بنے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی اذا احب عبدا نادى جبریل ان اللہ قد احب فلانا فاحبہ فيحبه جبریل ثم ينادي جبریل في السماء ان اللہ قد احب فلانا فاحبوه فيحبه اہل السماء ويودع له القبول فی اہل الارض۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ آسمان میں آواز دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اہل آسمان بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور اس طرح سے روئے زمین میں بھی اسے مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی رمضان المبارک کے مہینے میں روزے دار اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے غریبوں مسکینوں میں اپنے مال خرچ کرتا ہے، اور اس سے وہ عزت حاصل کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ عزت کے حصول کے لیے رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک فرد کو موقع دیا ہے کہ وہ اس مہینے میں عزت و سربلندی کو حاصل کرے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور اس سے جہاں تک ممکن ہو فائدہ اٹھائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کے روزہ کے فضائل و برکات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے ہمارے پروردگار، رمضان المبارک کے مہینے میں ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں، اے اللہ ان عبادتوں کو کرنے کی محبت ہمارے دلوں میں مزید پیدا کر دے۔ اے اللہ ہم تمام کو حق بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔